السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور تلخیص معانی القرآن کے نام سے ایک پروگرام شروع کر رہا ہوں جو باضابطہ ایک کتاب ہے۔ خلاصہ قرآن کے طور پر اس کتاب کو ترتیب دی گئی ہے۔ میں اسی سلسلے میں کچھ بات کرتا ہوں۔ میری کوشش رہے گی کہ روزانہ اسی کتاب سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اس امید کے ساتھ اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم جملہ مسلمانوں کو قرآن مقدس سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائیں۔ برادران اسلام، مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کی ہدایت کا ازلی و ابدی سامان اللہ نے قرآن کی صورت میں مقرر کر رکھا ہے، اور اسے دست برد زمانہ سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ دنیا کی ساری آسمانی کتابیں سوائے قرآن مجید کے تحریف و تصریف سے پاک نہیں ہیں۔ دیگر حامل کتاب قوموں نے اپنے مفاد و مصلحت کے پیش نظر ان آسمانی کتابوں میں ترمیمات کر ڈالی ہیں۔ اب اگر انجیل و زبور کو ہی لیں تو ان کی موجودہ شکل کہیں سے بھی ان کے اصل شکل کے مشابہ نہیں قرار دی جا سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کرتے وقت جہاں اس کی حرف بحرف حفاظت کا اعلان کیا، وہیں دیگر آسمانی کتابوں کی تنسیخ بھی کی۔ معاملے کی وضاحت اور تفریق کے لیے یہ امر ضروری تھا کہ آخری کتاب کو ہی دائمی صحیفہ بتاتے ہوئے دیگر تحریف شدہ کتابوں کو القط کر دیا جائے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے جو تا قیام قیامت باقی اور ثابت رہے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر محض خواب و قیاس کی بنیاد پر دین کا دم بھرنے کا دعویٰ کیا جائے تو گمراہی مبتلا ہونے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر قرآن کے بتائے ہوئے راستوں سے منحرف ہو کر اپنی راہیں وضع کی جائیں گی تو وہ ضلالت کا راستہ ہوگا، اور اگر قرآن کی پیروی ہوگی تو ہمیں نہ صرف یہ کہ جائد مستقیم کا راہی بنائے گا بلکہ نقش قدم رسول کی رہ گزر بھی اسی حوالے سے حاصل ہوگی۔ المیہ، بلکہ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو برائے نام پڑھتے ہیں۔ آج کل تو ایسے کرائے کے خادم حاصل کیے جاتے ہیں، اسی طرح ماجور اجرت پر قرآن پڑھنے والے ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، میری نیت قطعی تمثیل یا مثال دینے کی نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے غیر مسلموں کے یہاں پنڈت جی صبح صبح اپنے ڈھنڈ کمنڈل کے ساتھ گھنٹی بجانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے گھروں میں ایک مقررہ وقت پر چند مولویوں سے قرآن خوانی کرائی جاتی ہے۔ کیا یہ قرآن کی اطاعت صحیح طریقے پر ہے؟ اطاعت تو چھوڑیے صاحب، قرآن پڑھنے کا بھی صحیح طریقہ نہیں۔ جب تک ایک بندہ مومن خود قرآن نہیں پڑھتا ہے اور اس کی صورتوں سے اپنے دل و دماغ کی دنیا کو تابناک و روشن نہیں بناتا ہے، اس طرح کی ساری کوششیں دل بہلانے کا عمل کہلائیں گی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا
کہ اب حافظ صاحبان کے ذریعے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ دلائیں۔ ایک نیک عمل اپنی جگہ ہے اور رہے گا، لیکن غیر مسلموں کی طرح یہ نہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس عمل کے ذریعے قرآن کے حق کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت آپ کو خود بھی کرنا ہوگی، تب جا کر اس کے فیوض و برکات میسر آئیں گے۔ آج قرآن سب سے زیادہ مسلمانوں ہی سے شاکی ہیں۔ اللہ اپنی اس آخری کتاب میں دین و دنیا کی ساری اشیاء کو نہ صرف میسر بلکہ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ مسخر کر دیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات میں، ان کی قوموں کے احوال میں جن افراد کو اطاعت کی سعادت نصیب ہوئی، ان کے فوز و فلاح کا بیان ہے، اور جن بد نصیبوں نے اللہ کے پیغام اور اس کے پیغام بروں کا انکار کیا، ان کی عاقبت کیسے خراب ہوئی، اس کی بھی تفصیل درج ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اپنے دامن میں شفائے رحمت کا بھی بحر بے قرار رکھتا ہے، ایک ایسا سمندر کہ جس کی ایک بوند بھی اگر ہم کو مل جائے تو ہم دنیا آخرت دونوں جگہ سیراب ہو سکتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ آج بھی کفر و جہالت کے دیوتاؤں کو قتل اور فدائے دماغ میں ایک نئی کشمکشاں پیدا کرنا، روح کو خوف کے خونی پنجوں سے نجات دلانا، قلم روے فکر کو نئے بر اعظموں اور جزائر عطا کرنے ہوں، تو پوری دنیا انسانیت کو قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، اور مسلمان ہی وہ قوم ہے جو اس مہم کی انجام دہی میں دیگر قوموں کی رہنما بن سکتی ہے۔ تلخیص معانی القرآن ایک چھوٹی سی کاوش ہے قرآن فہمی کی، جس کا مقصد کم وقتوں میں قرآنی معانی و مطالب کی تفہیم ہے۔ یہ کتاب دراصل شہر کلکتہ کے مساجد و مذہبی مقامات پر ہونے والے دروس کا ثمرہ ہے، جو ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ ٹیپو سلطان کی شاہی مسجد میں تقریباً 20 سالوں 1994 سے 2014 تک کہ دروس قرآن کا نظام بحسن خوبی چل رہا ہے، اور اپریل 2014 کے پہلے ہفتے میں پائے تکمیل کو پہنچنے والا۔ سامعین کی اصرار پر قرآن کے معنی و مطالب کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کتاب ہادہ کو شہر کلکتہ کے مختلف مکتبہ فکر کی علمی شخصیات کی تاثرات، تقریرات، کلمہ تبریک اور تبصرہ و تحسین کا بھی شرف حاصل ہے۔ میں ان علماء، مبصرین، دانشوران و مفکرین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ادنیٰ تعمل کے بغیر کتاب ہادہ کو پڑھا اور تبصرہ سے زینت بخشا۔ انسان ہوں، خطا و نسیان کا مرکب ہوں، مفہوم کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہو تو اصلاح کا طالب ہوں، مصلحین کا شکر گزار ہوں گا۔ اللہ شرف قبولیت سے نواز کر سبھوں کے لیے ذخیر آخرت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ محمد معروف السلفی، کلکتہ۔